حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس سے پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کون سے نبی تھے؟ آپ نے کشتی کب اور کیسے بنائی تھی؟ اور اللہ پاک نے اتنا بڑا طوفان کیوں نازل فرمایا تھا؟ پوری دنیا ختم ہونے کے بعد صرف جو کشتی میں لوگ سوار ہوئے تھے وہی رہ گئے تھے، اسی سے ہی آگے دنیا آباد ہوئی تھی۔ یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ دلچسپ انداز میں شیئر کریں گے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں پوری دنیا میں بہت بھولی بھلیں، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بالکل ہی بھول چکے تھے۔ ایک خدا کے بجائے ان لوگوں نے مٹی اور پتھر کے کئی بت بنا رکھے تھے۔ ابلیس شیطان نے بنی نوع انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو تو بالکل بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پہ عذاب الہی نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا درس سنانے آیا ہوں اور یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نہ نازل فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اوپر سے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنی باتوں اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے قتل کر دیں گے۔ اس دور میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دور میں کافی لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 بار تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کرتے رہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں۔ اس قوم میں چند لوگ غریب تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ ان کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ مدتیں گزر گئیں لیکن لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اوپر سے وہ لوگ آپ کے خلاف ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ ان کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی، وہ ایمان لا چکے ہیں، اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے لیے غم زدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آتے اور مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس ہونے کو ہیں اب وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ اس طرح 50 برس گزر گئے تو کھجور کے تمام درخت کافی لمبے اور مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کھجور کے درختوں کو کاٹیں اور ان لکڑیوں کی کشتی بنائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام درخت کاٹنے لگے تو لوگ پھر سے آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، اس کو دیکھو ذرا، یہ کتنا پاگل ہے، پہلے اس نے درخت لگائے، اب جب یہ درخت بڑے ہوئے ہیں تو ان کو کاٹ رہا ہے، اس کی عقل کہاں چلی گئی ہے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے لیکن آپ صبر کر جاتے۔ جب آپ ان لکڑیوں کو کاٹ کر کشتی بنانے لگے تو لوگ پھر سے ہنسنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کے ہنر سے بھی نوازا تھا، لہذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔
جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بناتے دیکھا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا اب تم نے نبوت چھوڑ کر کشتی بنانے لگ گئے ہو؟ اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو یہ کہاں چلے گی؟ یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا یا سمندر نہیں۔ طرح طرح کی باتیں کرتے آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور آپ نے فرمایا، اے نافرمانوں، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا۔ اس وقت تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشہ سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے طوفانی بارشیں ہر شے بہا لے جانے کے در پہ تھیں، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی پہاڑ جتنی اونچی لہروں پہ تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو وہ ایک اونچے مقام پہ موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، آؤ تم اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور یہاں کافروں کے بیچ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا جان، میں ایک اونچے پہاڑ پہ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اس عذاب الہی پر یہاں کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اور اس گفتگو میں دونوں کے درمیان ایک بڑے پانی کی لہر اس پر آئی اور وہ پانی میں غرق ہو کر مر گیا۔ طوفانی نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی چیز بھی زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی اونچی لہروں میں تیر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ موجود تھے، ہر ایک کے ساتھ اس کا جوڑا بھی موجود تھا۔ وہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ پھر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار کو دیکھا تو وہ جھپٹ پڑا اور آنے میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کا پتا لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین اب خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمنین رکھا، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین مذہبی کتابوں میں ایک ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا ذکر ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان گمراہ کرنے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی۔ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان میں محفوظ وہی لوگ رہے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیو آپ تک دوبارہ بھی پہنچ سکے۔